بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، سچا دوستوں کون ہوتا ہے اور اس کی وفاداری کیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ ان کا بیٹا محمد اسلم نوجوانی میں حد سے زیادہ بگڑ گیا۔ بری محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا اور نشہ کرنا اس کا معمول بن گیا۔ بہت سمجھایا لیکن بے سود، بلکہ سمجھانے پر جواب دیتا کہ ابا جی آج کا ماحول ایسا ہی ہے، اگر کسی کو تنگ نہ کرو گے تو یہ دنیا والے تمہیں کھا جائیں گے۔ تمہاری جو عزت آج ہو رہی ہے یہ میری جرت مندی سے ہو رہی ہے۔ میں بولتا، بیٹا یہ جرت مندی نہیں، بدمعاشی ہے۔ میں بہت پریشان تھا کہ بیٹے کو اس انگاروں بھری محفلوں سے کیسے نکالا جائے۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا کہ اے میرے پروردگار، مجھ گناہگار میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بچے کو کسی مشکل میں دیکھوں اور برداشت کر سکوں۔ اے میرے پالنے والے، میری ہر مشکل آسان کر دے اور میرے بیٹے کو بچا لے۔ میں دعا مانگتے وقت بہت روتا اور فریاد کرتا۔ آخر میری فریاد اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور میرا بیٹا سیدھی راہ پر چل پڑا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا اور مجھے پختہ یقین تھا کہ اگر میرا بیٹا مان گیا تو میں انشاءاللہ اپنے بیٹے کو راہ راست پر لا سکوں گا۔ بڑے انتظار کے بعد میرا بیٹا رات کو 10 بجے گھر آیا۔ میں نے اس سے بات کی کہ بیٹا اگر تم پر کوئی مشکل آئے تو یہ تمہارے دوست تمہاری مشکل گھڑی میں ساتھ دینے کی بجائے تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن ہم ماں باپ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوگا۔ بیٹا بولا، ابا حضور تم پرانے لوگ کتنے بھولے ہو، پرانی باتوں کو یاد کر کے ہم نوجوانوں کو مثالیں سناتے رہتے ہو۔ آپ کے دور کے دوست میں مانتا ہوں مخلص ہوں گے، لیکن ہماری یاریاں بھی کوئی کچا دھاگا نہیں جو کہ آسانی سے ٹوٹ جائیں۔ میں بولا، بیٹا اسلم تم کو اپنے دوستوں پر کتنا مان ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابا جی اگر کوئی برا وقت آیا تو مجھے پختہ یقین ہے کہ میرے سب دوست میرے لیے قربانی سے گریز نہ کریں گے۔ میں بولا کہ بیٹا ایک آزمائش ہے، اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری راہ میں کبھی رکاوٹ نہ بنوں گا۔ اگر میں جیت گیا تو تم وعدہ کرو کہ تم میری ہر بات مانو گے۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا کہ ابا جی آزمائش بتاؤ۔ تو میں بولا کہ میں تمہارے دوستوں کو آزمانا چاہتا ہوں، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تمہارے دوست تمہارے ساتھ مخلص ہیں، اگر پورے نہ اترے تو پھر تم یہ سمجھنا کہ تم نے جو راہ اختیار کر چکے ہو وہ بہت ہی گندی ہے۔ ہاں تمہارے دوستوں کی آزمائش کے بعد میں بھی اپنے دوستوں کی آزمائش کراؤں گا، اس کا فیصلہ بھی تم کرنا۔ میں بولا، تمہارے دوستوں میں سے جو تمہارا سب سے زیادہ گہرا دوست ہو وہ بتاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلم بولا کہ فلاں آدمی میرا بہت ہی مخلص دوست ہے۔ تو میں بولا کہ صبح اس کے گھر چلیں گے، لیکن وہاں جا کر میں تمہارے دوست سے جو کچھ بولوں تم بس سنتے رہنا، وہاں پر تمہیں بولنا کچھ نہیں ہے۔ اسلم بولا، ٹھیک ہے ابا جی۔ اگلے دن میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اس کے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر کے ایک سائڈ پر جانوروں کا باڑا تھا، وہاں چارپائی پڑی تھی، ہم چارپائی پر بیٹھ گئے۔ نوکر کے ذریعے اس کے دوست کو بلایا۔ دوست نے دعا سلام کے بعد ناشتے کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ ہم ناشتہ کریں گے۔ اس نے نوکر کو ناشتے کا کہا اور حیرانگی سے پوچھا کہ اتنی صبح سویرے آپ آ گئے، خیر تو ہے؟ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا کہ بیٹا تمہارے دوست اسلم سے ایک نقصان ہو گیا ہے، تم اس کے دوست ہو، اب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ کرو۔ وہ بولا، چچا جی ہوا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ آج رات اس سے جھگڑے میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے۔ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم اسے اس وقت تک اپنے پاس رکھو جب تک معاملہ کچھ ٹھنڈا نہ ہو جائے، مگر اس کے لیے 1 سال بھی لگ سکتا ہے اور اس سے زیادہ کا عرصہ بھی گزر سکتا ہے۔ تم اس وقت تک میرے بیٹے کو اپنی امانت سمجھو گے۔ یہ بات سن کر اسلم کے دوست کے حواس کھو گئے اور بدحواسی میں کہنے لگا، چچا جی تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، اتنا بڑا وزن میں نہیں اٹھا سکتا، کہیں پولیس کو پتہ چل جائے کہ قاتل میرے پاس ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا۔ میں بولا، بیٹا بھوک بہت سخت ہے، تم ناشتہ تو کرنے دو، لیکن اس نے ناشتے کے بغیر ہی ہمیں جانے کو کہا۔ میں نے اسلم کو لیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اب میں نے اپنے دوست کے گھر کی طرف کا رخ کیا، اپنے دوست کے ڈیرے پر پہنچا۔
ہمیں دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہوا، نوکر سے حقہ تازہ کروایا اور ہمارے پاس آ گیا۔ گلے شکوے کیے کہ یار تو بہت بے وفا ہے کہ کافی عرصے سے تو نے میرا کوئی پتہ ہی نہیں کیا۔ میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ میرا یار ہمارے آنے سے بہت خوش ہے۔ میں بولا، یار میں آج ایک مشکل گھڑی میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تم جتنی بھی مشکل میں ہو تمہارا یار تمہارا ساتھ نہ چھوڑے گا، لیکن پہلے ناشتہ ہوگا اور بعد میں گفتگو۔ وہ گھر گیا، ناشتہ لے آیا۔ ناشتہ بہت ہی پرتکلف تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو یار نے مشکل کے بارے میں پوچھا۔ میں بولا، یار آج رات تمہارے بھتیجے سے جھگڑے میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوں، میرے بیٹے کو اپنے پاس پناہ دو۔ یار بولا کہ بس اتنی سی بات پر گھبرا رہے ہو؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، تم فکر نہ کرو۔ میرے 6 بیٹے ہیں اور 7واں یہ ہوا۔ اگر پولیس کو پتہ چل بھی گیا کہ اسلم فلاں جگہ چھپا ہوا ہے تو فکر مت کرنا، میں اسلم کی گرفتاری کے بجائے اپنے بیٹوں کو پولیس مقابلہ کراؤں گا۔ اگر یہ قربان ہو گئے تو پھر تمہارا یار اپنی قربانی دے گا۔ میری قربانی کے بعد پولیس اگر اسلم کو پکڑ کر لے جائے تو پھر میری مجبوری سمجھ کر مجھ پر ناراض نہ ہونا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے، اگر واپس جانا چاہو تو بے فکر یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر قتل ہونے والے آدمی کے وارثوں سے کوئی معاملہ طے ہو جائے تو پیسوں کی فکر نہ کرنا۔ میرے باڑے پر 70-80 جانور موجود ہیں، اگر ضرورت پڑے تو ان کو بیچ کر اپنے بیٹے کی جان بچائیں گے۔ میں نے اجازت چاہی اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دور جا کر واپس یار کے پاس آیا تو اس نے حیرانگی سے واپس آنے کی وجہ پوچھی، تو میں نے اپنے یار کو تمام قصہ سنایا اور خواہش ظاہر کی کہ تم بھی اسلم کو سمجھاؤ کہ یہ غلط دوستوں اور محفلوں سے باز آ جائے۔ اب اللہ کی مہربانی سے اسلم کے دل میں بھی یہ بات سمجھ آ چکی تھی۔ اسلم نے اٹھ کر مجھ سے اور میرے دوست سے معافی مانگی اور بے اختیار کہا کہ برے دوست واقعی مشکل میں ڈالتے ہیں اور برے وقت میں کام نہیں آتے۔ ابا جی، آپ جیت گئے اور میں ہار گیا۔